کتاب النکاح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے بعد کتاب التفسیر کے بعد قرآن، فضائل القرآن، اس کے بعد کتاب النکاح لائے ہیں۔ اب یہ ترتیب انوکھی ترتیب ہے، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات، جیسے میں نے بتایا، تمام عبادات کا وجود وہ جہاد کے ذریعے سے اس کی بقا ہے۔ تمام عبادات کے وجود کی بقا وہ جہاد کے ذریعے سے۔ جہاد دو طرح، سازگار ہو تو جہاد بالنفس، ناسازگار ہو تو جہاد داخل، جہاد باطن، دونوں اس میں شامل ہوگا۔ پھر اس کو کس طریقے سے انجام دیں، اس کے لیے قرآن سے رہبری پاؤ، جیسے کہ قرآن پاک کی آیات اس کی طرف آپ کی رہبری کریں گی۔ اور قرآن کیا ہے، اس کی فضیلت حضرت نے بیان فرمایا کہ جس کلام کی آپ کو رہبری لینے کو کہا جا رہا ہے اس کا مقام کیا۔ پھر حضرت یہ بتاتے ہیں کہ اب اس پر استقامت کیسے ہوگی۔ استقامت اس لیے کہ نفس انسان کے اندر ایسا بسا ہوا ہے، وہ جزو لا ينفک ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں شیطان کو تو قید کر لو گے، نفس کو کیسے قید کرو گے؟ نفس تو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تو مقید نہیں ہوتا۔ اس کو قید کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، قابو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نکاح۔ نفس کو قابو کرنے کے لیے نکاح۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترتیب کے ساتھ لا رہے ہیں کہ آپ جب تک نکاح نہیں کرو گے اس وقت تک شیطان اپنی شہوانیت کے ذریعے سے ایسا ورغلائے گا، ایسے ورغلائے گا کہ ہر طرح کی عبادت میں اس کا خلل محسوس کرو گے۔ کوئی بھی عبادت آپ کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا، تم لوگوں نے کیا سمجھا نکاح کرنا تقوی کے خلاف ہے، خوف و خشیت کے خلاف ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے نکاح کر لے کر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ؟ ارے بھئی، نکاح کا بھی اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا، عمر بڑھتے بڑھتے مقاصد نکاح بدلتے رہتے ہیں۔ نکاح کو مودۃ و رحمہ، جس وقت مودت کا معاملہ رہے گا، مودت والا معاملہ ہوگا، پھر مودت کا زمانہ ختم ہوتے ہی رحمت والا معاملہ ہوگا۔ اس وقت تم محسوس کرو گے نکاح آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی اور ترقی کا سبب بنا ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا آپ تو ادھورے رہ گئے۔ رب لا تذرنی فرد، انبیاء اس بات پر صدمے کا اظہار فرما دیتے، یا اللہ مجھے مفرد نہ بنا۔ مفرد بن گیا تو میں پھر ظاہری دنیاوی زندگی گزارنا میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تر بن جائے گا۔ اس کے لیے مجھے مفرد نہ بنا، عائلی بنا، گھریلو بنا، میرا ایک پریوار بنا۔ تو پتہ چلا پریوار کے ساتھ رہن سہن یہ بشریت کے تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے۔ اگر پریوار نہیں ہوگا تو آپ کو تنہائی کھا لے گی، تباہ کر دے گی، ایمانی اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی۔ اسی لیے الواحد شیطان کہا، الاثنان شیطانانی ثلاثۃ جماعت۔ تو اسے کیا پتہ چلا
جب نکاح کا مقصد یہ آ کر اپنے آپ کو نفسانیت سے قابو کرنا ہے، تو نکاح کے ذریعے سے جب نفسانیت پر قابو پالو گے تو پھر عبادت میں ایک سوئیت نصیب ہوگی، دماغ پر سے نفسانیت جو شہوانیت کے ذریعے سے غالب ہوتی ہے، نفسانیت شہوانیت کے ذریعے سے جو غالب ہوتی ہے، وہ شہوانیت کا جب خاتمہ ہو جائے گا اسباب غلبہ اسے نصیب نہیں ہوگا۔ کس کو؟ نفسانیت کو۔ جب اسباب نصیب نہیں ہوں گے تو وہ لامحالہ وہ تابعدار ہو جائے گا۔ اب آپ کو کام میں دل لگے گا، وساوسات سے آپ بری ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے عبادت بتایا، عبادت۔ اس لیے تم لوگوں نے کیا سمجھا؟ شیطان کو آپ بغیر نکاح کے ہرا دو گے؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچائے وہ بچے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کامل لوگ تو انبیاء ہیں، انبیاء میں 2 کے علاوہ سبوں نے شادی کی۔ 2 کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ شادی کی عمر آنے سے پہلے شہید کر دیے گئے، شادی نہیں کی، نہیں، عمر سے پہلے شہید کر دیے گئے، ان کے مقدر میں شادی نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس عمر میں اٹھا لیے گئے، آسمان میں ان کے ہم جنس ہیں نہیں، ان کے ہم جنس ہیں نہیں، جب آئیں گے زمین پہ پھر شادی کریں گے۔ تو ایک آئیں گے شادی کریں گے اور پھر حضرت کی پریوار بڑھے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اوپر چلے گی، دونوں خلیرے بھائی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا جو اسرائیلی روایت تھی وہ یہی کہ ایک عاشقہ ہو گئی تھی یحییٰ علیہ السلام پر، اور وہ بادشاہوں شہزادیوں سے تعلق رکھتی تھی، شہزادی تھی اپنے زمانے کی، تو اس کا تقاضا یہ تھا، تو بہرحال اس کے تقاضے کو پورا نہ کرنے کی بنیاد پر ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وجوہات جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی، تو گویا نکاح ان کے لیے عافیت کے بجائے آفت کی شکل بن گئی تھی، تو وہ شہادت کا سبب بھی بن گیا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت کا نکاح، ورنہ تو نکاح نہیں کیے نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نکاح کیے نہیں، ورنہ تو نکاح کا تو ان کا بھی ارادہ تھا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کو بھی مستثنیٰ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی مستثنیٰ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، حکم جب ہوا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ طَابَ لَكُم خَلْقًا وَخُلْقًا عِلْمًا وَأَدَبًا۔ تو یہ باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ اگر صرف خلق کو مراد مد نظر رکھے، یعنی اس کے ظاہری حسن، خلق کو مد نظر نہیں رکھے جو باطنی حسن ہے، اخلاق، تو پھر نکاح سرور و شہرین بن جائے گا، غم و دہرین بن جائے گا۔ اگر آپ نے اس کے اندر خلق کو نہیں دیکھا تو وہ حریصہ بنے گی اور زیب و زینت اس کے لیے جزو لازم ہو جائے گا، اور اس کے نخروں کو پورا کرتے کرتے قصور ظاہرین ہو جائے گا، قصور ظاہرین، کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، تقوی والا، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، خالی روزہ نہیں۔
تم یہ مت سمجھو کہ روزہ رکھنا عبادت ہے. روزہ رکھنا عادت بن جائے گی, عبادت نہیں رہے گی. جب چھوڑ کر رکھو گے تبھی عبادت, مسلسل رکھو گے تو عادت. یا عادت کو عبادت بنانے کو کہا گیا, عبادت کو عادت بنانے کو نہیں کہا گیا. ارے بھائی عبادت کو عادت بنانے کو نہیں کہا گیا, بلکہ عادت کو عبادت بناؤ. بعض لوگوں کو نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی, عادت بغیر کسی استحضار کے ساتھ پڑھو گے تو عبادت, بغیر استحضار کے پڑھو گے تو حرکت. یہاں حرکت کرنے کو نہیں بلایا گیا آپ کو اذان دے کر, بلکہ عبادت کرنے کو بلایا گیا. تو حضرت نے فرمایا میں اصوم و افطر, یہ میری عادت ہے. اصلی و ارقد, پڑھتا بھی ہوں لیٹتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, یعنی رات بیدار بھی ہوتا ہوں, رات سوتا بھی ہوں. ایسا نہیں کہ رات کو بیدار ہوتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں, دونوں. ارقد و انام, دونوں. و ارقد و اصلی. کیا فرمایا؟ فرمایا واتزوج النساء, اور میں شادی کرتا ہوں, میری بیویاں ہیں. اسی لیے اسلاف یہ لکھتے ہیں محسن اور محسنہ بن کر مرنا اصل شان ہے. محسن اور محسنہ, شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت. جو غیر محسن محسنہ ہوتے ہیں وہ متہم ہو کر مرتے ہیں. اس لیے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی انفرادی رائے, 80 سال کی بھی عمر ہو جائے تو آپ محسن بن کر مرو, یعنی شادی شدہ, شادی کر. جب آپ مرے تو آپ اپنے پیچھے عدت بیٹھنے والیوں کو چھوڑ کر مرو. عدت کون بیٹھیں گی؟ بیوی. عربی عدت کون بیٹھے گی؟ بیوی بیٹھے گی. تو عدت بیٹھنے والیوں کو چھوڑ کر مرو کا مطلب کیا؟ بیوی چھوڑ کر مرو. ایسا نہیں کہ بھئی ہم مر گئے, ہمارے پیچھے عدت بیٹھنے والے کوئی ہے ہی نہیں, ایسا نہ رہے. تو حضرت نے پھر اس وقت آپ نے ایک فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں, ارے بھئی یہ آ کر نکاح کی محفل میں کیوں؟ بھئی نکاح کی محفل کا جز ہے یہ, النکاح من سنتی, جہاں پر آپ نے فرمایا. اور یہ مطلقاً لوگ کہتے ہیں مطلقاً سنت, مطلقاً تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن یہاں جو آپ نے جس کے ساتھ ارشاد فرمایا وہ نکاح ہی ہے. اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اس کا جوڑ کس کے ساتھ ہے؟ نکاح کے ساتھ ہے. ابھی اتزوج النساء نکاح کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. چنانچہ اس کو تمام اسلاف نکاح کے خطبے میں جو پڑھتے ہیں وہ اسی وجہ سے, تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو. اچھا, لیس منی تقاضے کے اعتبار سے ہر آدمی پر نکاح کا حکم فرض بھی ہوتا ہے, واجب بھی ہوتا ہے, سنت بھی ہے. بعض لوگوں کو جیسے کہ عدم استطاعت ہونے پر مکروہ بھی ہے, بعض لوگوں پر ناجائز ہے. بعض لوگوں پر نکاح کرنا کیا ہے؟ جس وقت استعداد ہو اور نکاح نہ کرنے پر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض. استعداد ہو لیکن اندیشہ ہو کہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا, واجب. استعداد ہو, اعتدال ہو, سنت. استعداد ہی نہ ہو تو ایسے موقع پر مکروہ. استعداد نہ ہونے کا یقین ہو تو تب ناجائز. استعداد دو طرح کے ہوتے ہیں, استعداد تن اور استعداد دھن. استعداد تن, استعداد دھن. دھن کسے کہتے ہیں؟ مال کو.
تو تن میں بھی استعداد ہونی چاہیے اور دھن میں بھی استعداد ہونی چاہیے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں من میں بھی استعداد ہونی چاہیے۔ بعض لوگ تن میں استعداد ہے، من میں یعنی بیوی سے محبت ہی نہیں، ایسے بھی لوگوں کو میں کہتا ہوں وہ نکاح نہ کریں، جن کو بیوی سے محبت ہی نہیں، بیوی سے لگاؤ ہی نہیں، ایسے بھی لوگ بیچارے معاملات میں آ کر بیٹھتے ہیں کہ وہ حیرت ہو کر یہ کہتی ہے کہ یہ کیسا مرد مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ جو بیوی کو بیوی ہی نہیں سمجھتا کسی بھی اعتبار سے، کہ یہ بیوی کو جو خوشیاں دینی چاہیے وہ خوشیاں دیتے ہی نہیں۔ تو ایسے موقع پر تو پتہ چلا کہ ان کو استعداد بدنی ہے، استعداد قلبی نہیں ہے، قلبی لگاؤ نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر اس کو تیسرا جز بھی بڑھانا پڑے گا، تن من دھن یہ تینوں لگانا پڑے گا۔ جی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى قال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا فقال عثمان رضي الله عنه هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد فلما رأى عبد الله أليس له حاجة إلى أشار إلي فقال يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء باب من لم يستطع۔ ایک طرف آپ نے روزے کو قرار دیا نفس کے کنٹرول کے لیے، اور دوسری طرف نکاح۔ پتہ چلا نکاح کی استعداد اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو ایسے موقع پر وہ اپنے نکاح کے بدل میں روزہ رکھ لیا کرے تا وقت کہ اس کے نکاح کا انتظام نہ ہو۔ جی باب من لم يستطع الباءة فليصم وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال باءتا میں یہ دونوں چیزیں آ گئیں، جیسے میں نے کہا تن من دھن یہ سب چیزیں باءتا استعداد ہے تو فوراً شادی کر لیں، اگر نہیں ہے تو روزہ رکھ لیں۔ جی قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء باب كثرة النساء وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف۔ حیا پیدا کر دے گا نکاح، جس کے ذریعے سے نظریں جھک جائیں گی اور آدمی کے شہوانیت قابو میں آ جائیں گی، اس کے لیے فرمایا نکاح کر لیا کریں۔ علماء فرماتے ہیں ایک طرف روزہ رکھنے پر قیام اللیل سیام النہار میں جتنا ثواب ملے گا، ایسا ہی ثواب اس بندے کو بھی ملتا ہے جو ازدواجی زندگی بحسن خوبی انجام دے، تو اسے بھی قیام اللیل صائم النہار، قائم اللیل صائم النہار کا ثواب ملے گا۔ جی باب كثرة النساء وبه قال